بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1429 ہجری کے الوداعی اشرے کی چھٹی تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ جمعرات سے پیر تک 5 دن کے کل یہ حالات ہیں کہ جن کو ہم اس اشرے میں موضوع بنا رہے ہیں، اور یہ 5 دن اس لیے ہم نے مقرر کیے کہ موضوع بہت طویل نہ ہو جائے، اور اگر 1 مہینہ یا 15 دن یا ہفتے کے حالات اور واقعات بیان کرتے تو بہت کچھ رہ جاتا، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ 5 دن ہی ہمارے لیے مشکل ہو رہے ہیں کہ ہم جلدی 10 دن میں سمیٹ سکیں، اور اس میں بھی بعض ایسی منزلیں ہیں کہ جسے ہم ایک تقریر میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہو جائے گا کہ عظیم ہستی کے زندگی کے آخری لمحات کتنے قیمتی ہیں، اور اس سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ جہاں پوری بھائی خواتین میں کچھ ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے، وہ اکثر ہو جاتا ہے بیٹھنے پر، اور کنٹرول ہو گیا معاملہ، وہ تو کہیں شروع میں ہو گیا۔ مجلس پڑھ رہا تھا میں رضویہ میں، آدھے میں خواتین اور آدھے میں مجلس۔ بالکل جب مسائب پہ آنا تھا اسی وقت اندر جو خواتین تھیں ان کے اوپر کنمیلیوں کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ اب جو وہ قیامت مچی ہے، میں نے وہیں پہ مجلس ختم کر دی۔ میں نے کہا آپ پڑھنا بیکار ہے، تو بالکل آخر میں ہوا تھا یہ، بہرحال شروع ہی میں معاملہ نپٹ گیا۔ صلوات پڑھیے۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ میر انیس کا ایک نوکر تھا، اس کو انہوں نے بازار میں بھیجا کہ بھئی وہ سودا کوئی لانے کے لیے، تو میر انیس کا گھر جو ہے وہ سبزی منڈی ہے، اور آگے جو ہے وہ اکبری دروازہ، تو بازار ہے۔
جیسے یہاں سے چورنگی اتنی دور سودا لینے بھیجا، وہ کم وقت گیا تو واپس ہی نہیں آ رہا۔ اب میر انیس ہو گئے غصہ، بڑی دیر کے بعد آیا تو غصے سے انہوں نے ڈانٹ کے، کہاں مر گیا تھا، کہاں چلا گیا تھا، اتنی دیر لگا دی تو نے۔ کہنے سرکار وہ وہاں مجمع اتنا تھا کہ میں بازار میں جا ہی نہیں سکا، وہاں پر 2 اونٹ لڑنے لگے، 2 اونٹوں کی لڑائی ہو گئی، وہ سب تماشا دیکھنے لگے، ہم بھی دیکھنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کمبخت پہ کہتا کیوں نہیں جنگ جمل دیکھ کے آ رہا ہے؟ عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، تو اب اونٹ کا سمبل جو ہے وہ اصل میں جنگ جمل ہے، تو اونٹی کے ذریعے کہہ سکتے ہیں، ورنہ اونٹ کے پیچھے تو کچھ اور ہے نا۔ تو یہ جنگ جمل اگر ہو جائے تو بڑی مشکل سے لپٹتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لمحات سرکار کے جو آخری لمحات ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر یہ 5 دن جو ہم نے چنے ہیں تو اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ تمام کتابوں سے حالات کو جمع کریں گے تو واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ابھرتی ہیں کہ ان 5 دنوں میں کون کون سی شخصیات نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو جتنے میں بتاؤں گا اس کے علاوہ پھر آپ کو کوئی شخصیت ڈھونڈے سے نہیں ملے گی ان 5 دنوں میں۔ تو ان 5 دنوں میں جو شخصیتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں اسامہ بن زید ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے بار بار۔ اس کے بعد اس میں ان 5 دنوں میں 1-2 دن کے لیے بھرپور طریقے سے حضرت عمر نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان 5 دنوں میں کچھ تھوڑے بہت بلال نظر آتے ہیں، پھر بھرپور طریقے سے حضرت علی نظر آتے ہیں، جناب فاطمہ بھی موجود ہیں، امام حسن امام حسین بھی موجود ہیں۔ بیبیوں میں ام سلمہ نظر آتی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام حبیبہ، 4 بیبیاں نظر آتی ہیں، اور ایک جگہ پر یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے، بہت ہی کم وقفے کے لیے حضرت ابو بکر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ڈھونڈتے رہیے آپ، تو آپ کو کوئی اہم شخصیت ان 5 دنوں میں نہیں ملے گی۔ بس یہ کل شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر آپ کچھ بات کر سکتے ہیں، اور یہ اہم ترین شخصیات ہیں۔ اب اس میں جو شخصیات ہیں تاریخوں میں صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اسلام کے لیے، اور بڑی آفت اور قیامت وہ مسئلہ بن گیا، اور وہ ہے کہ جس وقت سرکار نے یہ فرمایا کہ لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے، اور وہ مسئلہ اتنا نازک ہے جسے میں نے بار بار اشارہ کیا، اور اس مسئلے پر کئی تقریریں ہماری ہو جائیں گی، اور بغیر اس کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ اس کو ریسرچ کی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں کہ قلم اور کاغذ کے جواب میں کیا کہا گیا، تو نظر انداز
کوئی کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بتا چکا کہ بخاری مسلم سب نے اس بات کو لکھا جو جواب آیا۔ اس کے بعد پھر جو دفاع کر رہے ہیں مورخین، دفاع کرنے والوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ امام ابن تیمیہ، ابن اسیر، یہ دفاع کر رہے ہیں شبلی تک، شبلی نعمانی بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اور شبلی نعمانی چونکہ ماڈرن اسلامک زندگی کے بانی تھے اور وہ ایک نیا اسلام ماڈرنائز انگریزوں کے بعد پیش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک کتاب الفاروق لکھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ہیرو ہیں وہ کتاب کے، تو اب ہیرو کو بچانا ضروری ہے، ہیرو کو بچانا ضروری ہے۔ تو اب راستے تھے دو، یا تو کہیں کہ بخاری نے جو کچھ لکھا جواب وہ صحیح ہے کہ ادھر سے کہا گیا ہے ہذیان ہو گیا ہے، یا تو اسے تسلیم کر لیں روایت کو، یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے یہ روایت غلط لکھی ہے اور جھوٹی ہے، تو 7 جگہ کیوں لکھا؟ ایک ہی روایت کو 7 بار کیوں لکھا؟ پھر سوال پیدا ہوگا۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو آپ کہتے ہیں بخاری میں چونکہ لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم یہی مانیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہاں روایت سچی ہو گئی، اور یہاں جب ہذیان کہا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں روایت غلط ہے تو معاملہ برابر۔ اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہو گئی، کتنی اچھی بات ہو گئی کہ بھائی ابو طالب نے کہ یہ کلمہ پڑھا، اور ادھر انکار کر دیجئے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے، بس ٹھیک ہو گئی، دونوں صاف ستھرے ہو گئے، ادھر شیعوں کو بھی تسلی ہو گئی، ادھر سنیوں کو بھی تسلی ہو گئی۔ اور اگر آپ بزید ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر ہم کو یہ کہنے دیجئے کہ چونکہ بخاری میں لکھا ہے اس لیے ہم مان کے رہیں گے، لیکن بخاری کی روایت مانی جاتی ہے۔ تو ابھی تو فیصلہ چھوڑ دیجئے، یونیورسٹیز کے لیے چھوڑ دیجئے، ریسرچ کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی کیسٹ سنے جائیں گے، لوگ مقالے لکھیں گے، مضمون لکھیں گے، تو اس کے بانی آپ قرار پائیں گے۔ قصر مسیب کا مجمع اس بات کا بانی قرار پائے گا اس صدی میں کہ ایک فکر ہم نے دے دی ہے بخاری کی روشنی میں۔ تو ابھی جب تک بخاری میں یہ روایت لکھی ہے، اور جب تک مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے اور کافر تھے معاذ اللہ، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس لفظ پہ بحث کریں کہ لفظ ہذیان کیوں کہا گیا۔ آیا منہ سے بات نکل گئی، سبحان اللہ، منہ سے نکل گئی، یا سوچ کے بات کہی گئی؟ دیکھیں بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ کوئی کہا تھوڑی تھا انہوں نے تو سوال کیا تھا، مجمع سے پوچھا تھا کیا ہذیان ہو گیا ہے ان کو؟ یہ کب کہا تھا کہ ہذیان ہو گیا ہے؟ پھر آگے ابن اسیر نے کیا کہا؟ ابن اسیر نے کہا وہ چونکہ عرب کا قاعدہ تھا، یہ عرب کی کلچر اور زبان کا جملہ تھا کہ جب کوئی مرنے لگتا تھا تو اس پہ ہذیان طاری ہوتا تھا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ عرب میں مرنے والوں کو ہذیان ہوتا تھا، پاکستان میں ہذیان مرتے وقت کیوں نہیں ہوتا؟ سعودی عرب میں جو مرتے ہیں ان کو ہذیان کیوں نہیں ہوتا؟ اب پہلے عرب میں ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جسے آپ کہیں سکرات کے عالم میں آدمی بڑبڑاتا ہے،
اور اپنے آپ سے خود کلامی کرتا ہے تو اس بڑبڑاہٹ کو وہ کہہ رہے کہ وہ ہذیان ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو لفظ ہذیان جو ہے، اچھا اگر لفظ اتنے ہی ہوتے تو چلیے ٹھیک ہے، وہ تو بات جب آگے بڑھتی جاتی ہے تو پورا جملہ سامنے آتا ہے کہ جس لہجے میں کہا گیا وہ پھر ظاہر ہے کہ کتابوں کی ساری باتیں پڑھی تو نہیں جا سکتی، اشارے ہی کیے جا سکتے. کچھ چیزیں صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا ہم اپنے منہ کا مزہ کیوں خراب کریں؟ ساری باتوں کو دہرا کے ہم اپنے خوبصورت ماحول میں کیوں ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہمارا موضوع جو اچھا خاصا چل رہا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ جائے. سسپینس تو بہت ہے، سسپینس. اچھا دیکھیے یہ کہ مطلب میں ابھی میرا اور زوار کا جھگڑا ہو جائے، مطلب ایسی خدا نخواستہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں اور میں ان کو کہوں تم دیوانے ہو، تو اب یہ ہیں رضویہ کے، تو ان کے 2 بیٹے بھی موجود ہیں. تو اب سب سے پہلے وہ دعائیں گے تم نے ہمارے ابا کو کیسے کہا، تو 2 تو آ گئے نا میرے مقابل، اس لیے کہ بیٹے ہیں، ابا کو کہا گیا. اب ان کے ساتھ 4-5 آتے ہیں دوست، تو وہ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے کہ بھئی غصہ ہو رہے ہیں ہمارے دوست، تو فوراً ایک ہمارے خلاف گروپ بنے گا. کچھ ہمارے بھی لوگ ادھر سے بولیں گے ٹھہرو. اچھا اب جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی کچھ ہمدرد ان کے ہوں گے، کچھ ہمارے ہوں گے، تو ایک پارٹی سامنے آئے گی میرے کہنے پر کہ میں نے انہیں دیوانہ کہا. سب مجھے قائل کریں گے دیکھیں صاحب بدتمیزی آپ نے کی اور بھرے مجمع میں آپ نے ایسا لفظ کیوں کہہ دیا، اور یہ کوئی تہذیبی لفظ ہے، آپ نے کیا سوچ کے انہیں دیوانہ کہہ دیا. تو لوگ ہمیں قائل معقول کریں گے نا، مجھے قائل کریں گے آپ نے غلطی کی. لیکن اگر یہ پورا مجمع سب میرے فیور میں ہو جائے اور ان کے بیٹے بھی میرے فیور میں ہو جائیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیا چکر ہے کہ انہوں نے دیوانہ کہا زوار کو، حالانکہ غلط بات کہی، اور غلط بات پہ اتنا بڑا گروپ ان کے ساتھ ہو گیا. جب اتنا بڑا مجمع ساتھ دے گا تو ان کا چھوٹا سا گروپ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہو جائے گا، یہ اکیلے ہو جائیں گے، الزام ثابت ہو جائے گا، اور پھر پوری شیعہ قوم انہیں دیوانہ کہنے لگے گی، اس لیے کہ بات ثابت ہو گئی ہے، اس لیے کہ بات غلط ہے. تو جب بات غلط تھی اور گروپ اوپر اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ ہاں ہذیان ہو گیا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے معنی معاملہ پہلے سے طے تھا کہ ہم یہ کہیں گے. گروپ بنا ہوا، گروپ بنا ہوا. اب ظاہر ہے یہ ریسرچ تو بعد میں ہوگی کہ یہ گروہ جو بنایا گیا تھا کون لوگ تھے، تو ریسرچ تو ہوگی کون لوگ تھے جنہوں نے غلط بات کو صحیح کرنے کی کوشش کی. تو یہیں پر آ کے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں سورہ مسلمین نازل نہیں ہوا، مسلمانوں پہ کوئی سورہ نہیں اترا قرآن میں، لیکن منافقین پہ اترا. تو اس کے معنی مدینے میں منافقین موجود تھے، لیکن بعد وفات نبی وہ گئے کہاں؟ پتہ چلا اسی جماعت میں وہ ضم ہو گئے، اور جب رسول اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ تو وہ پورا گروپ باہر نکل گیا. اب جو رہ گئے وہ خالص ہیں، اور جماعت تھی بڑی، وہ باہر نکل گئے، رسول اللہ نے اٹھا دیا. اور اگلا جملہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ رسول کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں ہے. یہ جملہ اللہ نے کہلوایا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ ہذیان نہیں ہے. ہوش و حواس میں بات کہی، یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ بھی ہوش و حواس میں کہا کہ میرے سامنے مناسب نہیں ہے کہ تم لوگ لڑو اور جھگڑا کرو میرے سامنے. احترام رسول قرآن میں موجود ہے.
تو پورا ٹکڑا یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور رسول کے سامنے جھگڑا نہ کرو. پھر جو غائب ہوئے کیا مطلب ہے؟ کام کچھ اور کرنا. اور اچانک ایسے میں رسول کے گھر سے رونے کی صدائیں اٹھیں اور چیخو پکار کی صدائیں اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے صحن میں مجمع بڑھنے لگا اور ایک مجمع بڑھا اور اس مجمع میں خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول مر گئے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. ایسے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں رسول مر گئے اور اس کے بعد مسجد سے وہ مجمع غائب ہو گیا. 3 دن تک وہ مجمع نظر ہی نہیں آیا کہ کہاں گیا یا رسول دفن ہو گئے. تو اب وہاں سے یہاں تک ایک سفر ہے لیکن میں تو آخری لمحات پر ہوں, میں وفات کے بعد نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ اشرا میں پہلے یہاں پڑھ چکا. بعد رسول موضوع ہے, بعد رسول 3-4 سال پہلے پڑھ چکا. تو اب وہ تو پڑھنا نہیں ہے, وہ تو سی ڈی میں موجود ہے. میں تو پہلے کے چند لمحات صرف پڑھ رہا ہوں, تو میں اسی طرف ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا. اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے ریسرچ کی نظر سے, اور کتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ آیت موجود ہے, اے میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں, آپ دیوانے نہیں ہیں, آپ پاگل نہیں ہیں. یعنی پہلے سے اللہ یہ بات پیش بندی کرتا چلا آ رہا ہے, مکے سے لے کر مدینے تک کوئی بات بار بار کیوں کہی جا رہی ہے, بار بار کیوں کہی جا رہی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَى. تمہارا صاحب جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا, وہ پاگل نہیں ہوا, وہ دیوانہ نہیں ہوا, وہ مجنون نہیں ہے. نون والقلم وما یسترون بکا, بے مجنون, وہ مجنون نہیں ہے, وہ دیوانہ نہیں ہے. اس تحریر کی قسم جو مستقبل میں لکھی جائے گی, اس قلم کی قسم جو تم مانگو گے, تم مجنون نہیں ہو, تم دیوانے نہیں ہو. سورہ نون والقلم اتر رہا ہے, یعنی پہلے سے اللہ حصار کھینچتا جا رہا ہے. تو یہ پتہ لگانا ہوگا یہ بات اللہ بار بار قرآن میں کہہ کیوں رہا ہے. رسول میرا دیوانہ نہیں, رسول میرا دیوانہ نہیں, مجنون نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, مجنون نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہیں عام کے جتنے تھے, چاہے وہ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو, وہ اپنی میٹنگز میں رات کو چھپ چھپ کے کہتے تھے دیوانہ ہے, مشہور کرو دیوانہ ہے, مشہور کرو دیوانہ ہے. اللہ جواب میں کہتا تھا دیوانہ نہیں ہے. تحریک چلی تھی مکے میں, سب نمائندے مارے گئے. ایک منٹ, تین باتیں کہیں قرآن بتا رہا ہے. حدیث ہوتی تو ہوا میں اڑا دی جاتی. 3 باتیں کافروں نے سرکار کو کہیں. ایک کہا یہ جادوگر ہے, کاہن ہے, اور جہاں جہاں اللہ نے تردید کی کہ یہ مجنون نہیں, مہم یہ کہا آپ کاہن نہیں ہیں, آپ کاہن نہیں ہیں, آپ مجنون نہیں ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی کہا آپ شاعر نہیں ہیں. تو 3 الزام سرکار پہ لگے. آپ جادوگر ہیں, معاذ اللہ آپ مجنون دیوانے ہیں, اور آپ شاعر ہیں. سورہ یاسین میں باقاعدہ تردید کر دی کہ آپ نہ شاعری جانتے ہیں نہ آپ شاعر ہیں, آپ شعر نہیں کہہ سکتے, آپ کاہن بھی نہیں ہیں, آپ جادوگر بھی نہیں ہیں, آپ مجنون بھی نہیں ہیں. تو 3 الزام عرب والے لگا رہے تھے. تو یہ دیوانگی میں نہیں لگا رہے تھے, یہ میٹنگوں میں طے پایا تھا, یہ ان کا منشور تھا. یعنی پروپیگنڈے کا ان کا سب سے بڑا سلوگن تھا. لوگوں کو دور ہٹانے کے لیے ان کے پاس 3 جملے کافی تھے. اگر اہم نہ ہوتے کافروں کے یہ تینوں لفظ تو کبھی اللہ قرآن میں نہ رکھتا. اور اس کو سمجھنا دیکھیں مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کوئی کام شروع کرے تو شروع میں دقتیں ہوتی ہیں, لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور طرح
طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ ترقی کرتا ہے, کروڑپتی بن جاتا ہے, اور اس کے پاس ہر وہ نعمت موجود ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی ہے, اور پھر وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں, اس کے قدم چھوتے ہیں, اس کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں, اور اس وقت وہ جشن منائے, اپنے بیٹے کی شادی کرے, ولیمہ کرے, جہازوں پہ سفر کرے. تو اس وقت وہ پھر جو ماضی میں اس کو برا بھلا کہا گیا, اس کی برائیاں ہوئی ہیں, وہ الفاظ پھر اس کے سامنے بے ادبی ہوتی ہے دہرانا, اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا ماضی چھپا رہے. اب تو مجھے کوئی ایسی بری بات نہیں کہہ رہا ہے, پہلے کہتے تھے, اب نئی نسل جوان ہو گئی, اس کو کیا پتا کہ شروع میں ہم کو کیا کیا کہا گیا ہے اور ہمارا کیا حشر کیا گیا ہے. تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ کو ملا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ یہ اعلان کرے کہ ماضی میں ہم کو یہ کہا جاتا تھا؟ مثلاً اگر کوئی دیکھے نا, کوئی ایک دھوبی, ایک بنیا, ایک قصائی اپنا کام کر رہا ہے, وہ پریزیڈنٹ بن جائے, وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ منسٹر بن جائے, تو وہ اعلان کرے صاحب پہلے میں گوشت بیچتا تھا. وزارت پر آنے کے بعد پھر وہ یہ سب اعلان نہیں کرتا نا, وہ تو چاہتا ہے سب بھول جائیں. تو اچھا ہے بھول جائیں. مدینے آنے کے بعد سرکار دو عالم کو اقتدار مل گیا. اگر مکے میں شروع میں سرکار کو جادوگر یا کاہن یا دیوانہ کہا گیا ہے, تو اب اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ مدینے کی زندگی میں پرانی باتوں کو دہرائے؟ اب تو کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن قرآن بار بار بات دہرائے جا رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تحریک مری نہیں ہے. اور قرآن کا یہ کہنا, تو اس میں کوئی پیغمبر کی توہین نہیں ہو گئی کہ کافروں کے الفاظ اللہ دہرائے. بھائی ہم تو آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں, لفظ مجنون قرآن میں لکھا ہے تو ہم آیت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بے ادبی ہے نا سرکار کے بارے میں. لیکن اللہ نے کیوں قرآن میں لکھا کہ یہ کہا گیا, آپ کو یہ کہا گیا, آپ کو یہ کہا گیا. اس کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا. ظالموں نے سرکار کو یہ کہا, گویا سرکار پہ ظلم ہوا. جب سرکار پہ ظلم ہوا تو سرکار ہوئے مظلوم. تو اگر اللہ مظلومیت بیان کرے تو مظلوم کی مظلومیت بیان کرنا بے عزتی نہیں ہے. یعنی میرے حبیب کو یہ کہا گیا, اس مظلوم اس کو رکھ کر بتایا کہ آپ کے بعد اگر آپ کے وسیع کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچی جائے تو بے عزتی نہیں آئے. اگر زہرا کے گھر کا دروازہ جلے تو بے عزتی نہیں ہے. تو مظلوم کی مظلومیت توہین نہیں ہوتی. یہ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے اس سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ظلم نمایاں ہوتا ہے, مظلوم کا کچھ نہیں بگڑتا. تو کم از کم یہ تو پتا چلا کہ پوری امت سرکار کو لیے بیٹھی ہے, اور مظلوم حسن اور حسین ہیں, مظلوم علی ہیں. نہیں, اللہ نے بتایا اے آل محمد تمہارا جو جد ہے وہ سب سے بڑا مظلوم تھا. مظلوم کی وراثت آ رہی ہے, صرف آل پہ ظلم نہیں ہوا, نبی پہ ظلم ہوا. آپ ہلکے پڑ گئے اس لیے کہ پہلو ایسا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی. سب سے پہلے نبی مظلوم ہے. یہ تماشا نہیں ہے کہ اتنی بڑی امت کے مالک کو کوئی سامنے کہے پوری کربلا ہے. یہ محمد کی کربلا ہے, یہ کربلا ہے. یہ حسین ہے, حسین منی وانا من الحسین. یہ سرکار نہیں ہے, یہ حسین ہے. یہ حسین بیٹھے سمجھ رہے نا.
یہ مظلومیت رسول ہے، یہ تاریخ کی بحث نہیں ہے۔ آگے جا کے وہی مظلومیت بن گئی، اسے ہم مصائب بنا کے پڑھتے ہیں، اسے پھر ہم مصائب بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ زہرا کا جل ہے، ہم مصائب میں پڑھ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ علی کے سر پہ ضربت پڑتی ہے 19 رمضان کو مسجد میں، ہم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سوال یہ ہم یہاں کیوں نہیں رو رہے؟ رسول اللہ کو کیوں نہیں رو رہے؟ کیوں نہیں رو رہے؟ اس لیے نہیں رو پا رہے کہ یہاں بھرپور تو ہم نے طے کیا کہ اب ابن ملجم کو بچا کے دکھاؤ۔ مختار نے بتایا کہ اب کوئی شمر ابن زیاد عمر سعد ارملا کو بچا نہیں پائے۔